يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، احسان ہے کہ اس اللہ نے ہم تمام مسلمانوں کو پھر سے دوبارہ رمضان المبارک عطا فرمایا. تو آئیے اس رمضان المبارک کے روزوں کا مقصد کیا ہے، اسے جانیں پہچانیں. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے، لعلکم تتقون، شاید کہ تم متقی بن جاؤ. تو اللہ رب العزت نے اس آیت کریمہ میں روزوں کا مقصد تقوی بیان کیا ہے. تو آئیے جانیں کہ تقوی کسے کہتے ہیں، تقوی کے کیا معنی ہیں، تقوی کا کیا مفہوم ہے، اسے ہم جان لیں. دوستو، تقوی ایک عربی لفظ ہے جس کے بہت سارے معنی و مفہوم بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے دو مفہوم میں آپ کے سامنے واضح کروں گا. سب سے پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ اس تقوی کے معنی احتیاط کرنے کے، پرہیز کرنے کے، احتراز کرنے کے، حفاظت کرنے کے آتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک شوگر کا مریض ہوتا ہے، ایک ہارٹ کا مریض ہوتا ہے، تو اسے ڈاکٹروں نے یہ مشورہ دیا ہوا ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا استعمال کرنا آپ کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، لہذا آپ ان سے پرہیز کریں. تو کون سا شوگر کا مریض ایسا ہوگا جو ان چیزوں سے پرہیز نہ کرتا ہو، بلکہ وہ ڈاکٹر کی اس دیے گئے مشورے کو بصر و چشم قبول کرتا ہے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو جہاں تک ہو سکے بچانے کی، ان چیزوں سے جہاں تک ہو سکے پرہیز کرنے کی، اور ان چیزوں سے جہاں تک ہو سکے دور رہنے کی کوشش کرتا ہے. تو ٹھیک اسی طرح سے تقوی کا مفہوم یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، اس 70 سال 60 سال کی زندگی میں ہم ایسے کام کریں جو اللہ کو پسند ہو، اور ان کاموں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں، جو اللہ تعالیٰ کو غصہ دلاتی ہیں. چنانچہ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تقوی کا کیا مفہوم ہے، تقوی کا کیا مطلب ہے. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، کیا کبھی آپ ایسے راستے سے گزرے ہیں جس کے دونوں جانب کانٹے لگے ہوئے ہیں اور راستہ بھی بڑا دشوار اور تنگ ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، ایسے راستے سے میرا گزر ہوا ہے. پھر انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ اس راستے سے کیسے گزرتے ہیں، آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ تو
تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنے دامن کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کوئی کانٹا میرے دامن کو خراب نہ کر دے۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا فذلک التقوی، اسی کا نام تقوی ہے۔ جس طرح ایک کانٹے دار راستے سے گزرتے وقت آپ اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ اس راستے سے گزرتے ہیں کہ کوئی کانٹا ہمارے کپڑوں کو خراب نہ کر دے، ہمارے دامن کو پھاڑ نہ دے، تو ٹھیک اسی طرح سے اس 60-70 سال کی زندگی کو بھی اس احتیاط کے ساتھ، اس فکر کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ گزار کے چلے جانا ہے کہ ہم سے کوئی ایسا عمل ہونے نہ پائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو، جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہم پر نازل ہوتا ہو۔ تو اسی کا نام تقوی ہے۔ دوسرے تقوی کے معنی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہے۔ میرے بھائیوں، جب تک اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ہمیں گناہوں سے بچنا مشکل ہوگا۔ اللہ کا خوف ہی ایک ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کا ڈر ہی ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو گناہوں سے بچا کر کے نیکیوں کی طرف آمادہ کرتی ہے، نیکیوں کے راستے پر لا ڈالتی ہے۔ تو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ آپ اندازہ کیجئے، ایک روزے دار سخت چلچلاتی دھوپ میں آتا ہے اور ظہر کا وقت ہوتا ہے اور وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، گلے میں کانٹے پڑ رہے ہیں، گلا سوکھ چکا ہے، نفس تقاضا کر رہا ہے کہ ایک گھونٹ اپنے حلق کے نیچے سے اتار لے، کوئی تجھے دیکھنے والا نہیں ہے۔ لیکن آخر کون سی ایسی صفت ہے، آخر کون سی ایسی چیز ہے جو اس روزے دار کو ایسی حالت میں بھی جبکہ وہ کلی کے لیے پانی اٹھایا ہوا ہوتا ہے، کوئی اسے دیکھنے والا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ پھر بھی ایک گھونٹ بھی اپنے اس سوکھے حلق سے اتارنا گوارا نہیں کرتا؟ تو یہ کون سی چیز ہے؟ یہ اللہ ہی کا ڈر ہے، یہ اللہ ہی کا خوف ہے جو اسے ایسی تنہائی میں بھی اس عمل سے بچائے رکھتا ہے۔ تو اندازہ کرو ہماری جو عام زندگی ہے، اگر ہم اس زندگی میں بھی اللہ کے خوف کو، اللہ کے ڈر کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو پھر ہمارے لیے گناہوں سے بچنا اور نیکیوں کا کرنا کتنا آسان ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے، میرے نزدیک سب سے زیادہ مکرم، سب سے زیادہ محبوب، سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جو تم میں سب سے زیادہ مجھ سے ڈرنے والا ہو، مجھ سے میرا خوف اس کے دل میں سب سے زیادہ بھرا ہوا ہو۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یقیناً اللہ تعالیٰ کے نزدیک تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ تو آئیے اس رمضان کے روزوں کے ذریعے سے جو مقصد اللہ نے بیان کیا ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت ہم اپنے اندر پیدا کریں اور ہر اس عمل سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، ہر اس گناہ سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، جس سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ہم پر نازل ہوتا ہو۔ ہم توبہ کریں ان اعمال سے اور اپنے آپ کو ان اعمال سے بچائے رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔